الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور بزرگوں اور تمام خواتین اسلام، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کریں، یا اپنے کاروبار کو خوب چمکائے، یا اس لیے کہ بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، یا اس لیے کہ شیطان اور نفس کے سمجھ میں لگ کر منمائی زندگی گزاریں، یا اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں اس جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اس نے اس سے ہماری جس نے ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، اللہ نے ہمارا مقصد تخلیق ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56۔ بہت سے لوگ جو ایسے ہیں جو اللہ پاک کو تو مانتے ہیں، اس کو مالک اور رب بھی کہتے ہیں، مگر عبادت اللہ کے سوا دوسروں کی بھی کرتے ہیں، جیسے وہ لوگ جو کسی مورت اور بت کی پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کی منت مانتے ہیں، ان سے مرادیں مانتے ہیں، ان کی منت مانتے ہیں اور ان سے اولاد مانتے ہیں، ان کی ناخوشی سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں، اور ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ جب یہ لوگ ہمارے حضرت کے سمجھانے بجھانے سے سیدھی راہ پر آنے لگے، باپ دادا کی اور رسموں اور طور طریق کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت سکھلایا۔ اس کلمے کے ذریعے ان کو بتایا اللہ ہمارا مالک اور معبود ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں۔ جب وہ مالک ہے، خالق ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جس کی اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ اسی لیے یہ سب کام جو تم کسی بت اور دیوی دیوتا کے ساتھ کرتے ہو چھوڑ دو، یہ سب شرک ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ پاک اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ صرف اللہ کو پوجو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے حکم پر چلو، اسی کو سجدہ کرو، اسی سے مدد مانگو، دکھ درد میں اسی کو پکارو، اسی کی ناخوشی سے ڈرو، اپنی مرادیں اسی سے مانگو، وہ دور اور نزدیک سب کی سنتا ہے، اس سے مانگنے کے لیے کسی شخص کے وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں اور اس کے ماننے والے کو موحد کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو مانا، سچے دل سے کلمہ پڑھا، وہ پکے مسلمان ہوئے، اللہ کے سوا سب کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا اور سب سے باز آ گئے، غرض وہ سب کام، مگر کیسا اندھیر ہے کہ اب بہت سارے مسلمان جو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں، ولیوں اور شہیدوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، مصیبت اور تکلیف میں انہی کو پکارتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں اور برکت کے لیے ان کی تصویریں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ابھی موجود، غرض وہ سب کام جو نبی کے زمانے میں بت اور مورت کے پوجنے والے اپنے دیوتاؤں کے ساتھ کرتے تھے، یا اس زمانے میں غیر مسلم جو کام اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے تھے، وہی سب کام اے نام کے مسلمان بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کاموں کو روکنے کے
دوسرا ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے ثمرات: جو شخص اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اس پر شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ میرے بندوں پر اے ابلیس تمہیں کوئی غلبہ نہیں ہے سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔ عذاب الہی کے نازل ہونے کی صورت میں وہی لوگ اس سے بچ جاتے ہیں جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا بھی ذکر کیا۔ اسی ضمن میں اس نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس کے عذاب سے نجات پانے والے صرف وہ لوگ تھے جو انتہائی اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں جنہیں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے، لہٰذا آپ دیکھ لیے کہ جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دردناک عذاب سے الگ صرف ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو نہایت معزز، جو نہایت کے ساتھ اس کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی جن میں وہ نہایت معزز و مکرم ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو صرف اور صرف میری بندگی کرتے ہیں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے، نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کے متعلق کوئی تصور پیدا ہوا ہے۔ سامعین اکرام، دنیا میں آپ جس کے محتاج ہوتے ہیں اس کے آپ غلام بن جاتے ہیں، جس سے آپ بے نیاز ہوتے ہیں اس کے آپ ہم پلہ ہو جاتے ہیں، اور جس پر آپ احسان کرتے ہیں اس کے آپ امیر بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ مخلوق کی نسبت سے ہے، خالق کی نسبت سے ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آپ خالق کے جس قدر محتاج ہوں گے، جس قدر آپ اس کے سامنے عاجزی اور ان کی ساری کا اظہار کریں گے، جس قدر آپ اس کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ دامن پھیلائیں گے، اسی قدر آپ اس کے قریب ہو جائیں گے، اسی قدر آپ کی عزت اس کے ہاں بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر جب آپ اس کے مقرب بندے بن جائیں گے تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تمام خزانوں کا مالک ہے اور ہر خزانے کی چابی اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یعنی جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کا مددگار بن جاتا ہے تو پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا بہت بڑا ثمرہ ہے، جس پر افسوس کے ساتھ آج بہت سارے مسلمانوں کو یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنا ہی بندہ بنائے اور اپنی ہی بندگی کرنے کی توفیق دے۔ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے علاوہ دیگر تمام سے بے نیاز کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔